بہت شکریہ. کشور آپا کی اجازت تمام خواتین و حضرات کو سلام پیش کر کے، مضمون تو میں ایک لکھ کے لایا تھا، لیکن باقی مضامین کے ساتھ میں نے جو کشور آپا کی گفتگو سنی ہے تو اس کے بعد میرا تو اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ میں یہ سارے پیجز کہنے کے یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا نہیں چھپائے ہوئے ہیں ویسے ہی. میں مختصر سی گفتگو کروں گا. میری پہلے بھی عماد سے، عدنان سے، نیلم بیٹی سے، سلمہ سے بات ہوتی رہی ہے. میں نے کہا اس تقریب میں قاصر کے شخصیت اور فن کے حوالے سے بات ہوگی، پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ایسے مواقع پہ ہوتی رہے گی. لیکن مجھے چونکہ دعوت دی گئی ہے اس نمبر کے حوالے سے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس نمبر کو دیکھ کے اگر اس پہ بات کی جائے. اور پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نمبر کو جب میں نے ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ پھر رہا کچھ دن میرے پاس، تو اس میں مجھے کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو میں چاہتا تھا کہ اگر نہ ہوں تو اس کی خوبصورتی، شاعر نے، عماد لوگوں نے جتنی محبت، جتنی محنت، جتنی خوبصورتی سے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھایا ہے، تو اس میں جہاں کہیں کچھ چھوٹی موٹی خامیاں ہیں، اور ان کا میں اس لیے ذکر کروں گا، اس سے شاید کچھ اور لوگوں کو بھی یہ اتنا ضخیم نمبر پڑھنے کی شاید تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو. یہ میرا کام ہے ایک چیز کو سجانا، سنوارنا. شعر میں بھی ہوتا ہے، باغ میں بھی ہوتا ہے، پھولوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ مجھے اپنے گھر کی چیز لگی، اور جب عماد نے یہ کتاب مجھے لا کے دی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ ماما یہ ہم نے اپنے بابا کی زمینوں میں ایک باغ لگایا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے. تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا باغ، جس میں انہوں نے جہاں کہیں بھی ان کو اپنے بابا کی خوشبو کسی پھول پودے سے آئی، وہ لا کے انہوں نے اس باغ میں اکٹھا کیا ہے. لیکن جب ہم ایک بہت بڑا باغ شروع کرتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، تو باغ پھیلتے جاتے ہیں، اور باغوں کے پھیلنے سے ان میں خس و خاشاک کا پیدا ہونا بھی ایک قدرتی امر ہے. میں اس کتاب کو اسی حوالے سے دیکھ رہا تھا، اسی نظر سے دیکھتا رہا، اور بار بار انہی بچوں کے نام سامنے آ رہے تھے. تو مجھے لگا کہ اب اگر میں نے کوئی بات کی، ایسا نہ ہو کہ اس سے ان بچوں کے دل پہ کوئی ایسی بات ہو کہ یہ ماما نے کیا کہا. تو میں جب یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا، میں نے کہا اتنی اہم کتاب، قاصر جیسے اتنے اہم شاعر کے بارے میں اتنی اہم کتاب ہے، اس کی صرف 300 کاپیاں چھپی ہیں، اور جتنا قاصر کا حلقہ ہے، اور قاصر کے اس حلقے کو اب عماد قاصر نے، اور عدنان قاصر نے، اور سلمہ قاصر نے، اور نیلم قاصر نے، ان سب نے اپنا حلقہ بنا لیا ہے. ان کا اپنا اتنا وسیع حلقہ ہے. اور پھر یہ کتاب رنگ ادب کے جو کراچی میں تقسیم کار ہیں، 2 بڑی کمپنیاں، ویلکم بک پورٹ اور فضلی سنز، وہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے اردو بازار کی سب سے بڑی کمپنیاں. تو ان 300 میں سے میرا خیال ہے کوئی 150 200 تو عماد آلریڈی تقسیم کر چکا ہے، تو باقی 100 کاپیاں رہ جاتی ہیں. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ 100 کاپیاں تو
اگلے مہینے ڈیڑھ دو میں نہیں ہوں گی، اور یہی قاصر کے بچے جو بالکل نچلے نہیں بیٹھ سکتے، میری بہن سلمہ سمیت، انہوں نے فردر کچھ سلسلہ کرنا ہے، اور یہ بالکل سامنے کی بات مجھے لگتی ہے کہ اس نمبر کا ایک دوسرا ایڈیشن سامنے آئے، اور وہ آ سکتا ہے، اور میں نے بات بھی کی ہے۔ تو جب یہ بات میرے ذہن میں واضح ہوئی، اور ہم اس کی کاپیوں کی تعداد سے، اور تو پھر میں سوچ رہا تھا دو چار ایسی چیزیں جن سے ہم اس باغ کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، یہاں سے کچھ چیزوں کو ٹھیک سے ترتیب دے کے، کچھ کو آگے پیچھے کر کے۔ تو اس حوالے سے دو چار چیزیں تھیں جن کا میں عماد کے سامنے، اور عماد کے ذریعے یہ بات شاعر علی شاعر تک بھی پہنچے گی، اور عدنان اور نیلم نے بھی اس میں جو کچھ ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ بھی یہ بات نوٹ کر لیں گی۔ تو اس کے بعد 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد ہم جو اس کی ایک دوسری شکل دیکھ پائیں گے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کتاب میں، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ہیرے کو اور قیمتی پتھر کو تراشتے ہیں، مٹی کو نہیں تراشتے۔ تراشنے کا عمل اس کو مزید خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس حوالے سے دو چار تجاویز تھیں، میں نے عماد سے بھی شیئر کی تھیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات جو اس کی خوبصورتی بڑھانے کے حوالے سے ہے، قاصر کا پہلا مجموعہ تسلسل جب 1977 میں لاہور سے چھپا تو اس کی اپنی ایک گونج تھی، لیکن مجھے وہ سارا ماحول بھی اب یاد ہے، اور اس گونج میں اس کتاب کے ساتھ دیکھتے ہوئے اسلم کمال کے جو فن پارے بنے ہوئے تھے، ایک ایک تصویر ایسی خوبصورت تھی۔ پھر وہ اس کے بعد وہ ایڈیشن ختم ہو گیا، پھر نہیں رہا۔ پھر جب عماد نے دوبارہ ایک بار کہیں بات ہوئی، اور جب یہ کلیات کا دوسرا ایڈیشن چھپ رہا تھا، پھر یہ بات سامنے آئی، اور اس میں وہ تصویریں ہم نے پھر سے اکٹھی کیں اور وہاں تک پہنچائیں، اور اس سے ایک اضافہ ہوا، اور وہ تصویریں اب بھی عماد کے پاس بھی ہیں، اور اب تو رنگ ادب والوں کے پاس بھی ہوں۔ تو اس سے جہاں جہاں بھی انہوں نے سیکشنز بنائے ہیں، یا وہاں پہ وہ تصویریں آ سکتی ہیں اور ایک بہت خوبصورت تاثر دے سکتی ہیں۔ ایک اور چیز، قاصر کے کلام کا انتخاب کا ذمہ شاید انہوں نے ویسے لکھ دیا ہو، یہ نیلم کے سر نہیں ڈالا ہوگا، لیکن اگر ڈالا ہے تو اس میں نیلم کی اس انتخاب میں ایک دو چیزیں۔ ایک تو پہلی بات جو اس میں ہونی چاہیے تھی، قاصر کا ایک منظوم خط ان کے ایک دوست کو گیا تھا، وہ کتاب میں چھپا۔ پھر وہ اتنا خوبصورت خط تھا، اس کی اتنی تعریف کی گئی کہ پھر عماد لوگوں نے طاہر صلاح الدین غالباً ان کا نام تھا، ان سے وہ خط و کتابت، مطلب اس خط کا جواب بھی منگایا اور ساری بات، اور پھر انہوں نے چھاپا بھی۔ اور وہ خط قاصر کو پڑھتے ہوئے، میں اس لیے پڑھتا ہوں، وہ اس انتخاب میں نہیں ہے جو رنگ ادب کے اس میں وہ نہیں ہے۔ میں نے عماد سے کہا وہ اس لیے ضروری ہے، یہ اس وقت کا خط ہے جس وقت قاصر کو میڈیا اور دنیا اور کوئی لوگ نہیں جانتے تھے، اور وہ ایک بہت چھوٹی سی بستی کے ایک بہت چھوٹے سے اسکول میں ایک استاد کے طور پہ کام کرتے تھے۔ اور وہ منظوم خط جو انہوں نے لکھا ہے، اس وقت کے اس خط میں بھی قاصر کی تمام تر فنی پختگی بہت واضح طور پہ نظر آتی۔ اس خط کا اس انتخاب میں ہونا بہت ضروری تھا۔ ایک اور بات اسی انتخاب کے حوالے سے، اور ویسے تو میں شاید نہ کرتا، لیکن
شکیل اختر صاحب نے ایک دو باتیں کی ہیں، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ میں وہ بات بھی کہنا ضرور سمجھوں گا. شکیل اختر سے میری پرانی دشمنی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی بات کرے اور وہ مطلب اس کو اس کا جواب نہ ملے. تو میں نے اس حوالے سے بھی صرف یہی ٹکڑا پڑھ کے، کچھ اور چیزیں ہیں جو میں عماد سے ڈسکس کروں گا، لیکن انتخاب جو ہوا ہے اس حوالے سے، اور آپ کی اجازت ہو تو یہ آدھا صفحہ، اس سے زیادہ نہیں پڑھ لیتا ہوں. یہ میرے ہاں تو 5ویں نمبر پہ آتا ہے، لیکن اس طرح اس کتاب میں دیے گئے قاصر کے انتخاب پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. انتخاب کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد 7 نعتیں ہیں، اور پھر سانحہ کربلا کے حوالے سے 5 نظمیں ہیں. میں اسے یوں دیکھتا ہوں کہ تسلسل میں جو قاصر کی پہلی کتاب ہے، اس کے حصہ غزل کے بعد جب حصہ نظم شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے. دوسری کتاب 8واں آسمان بھی نیلا ہے، اس میں حمد، نعت اور سلام بالکل آخری حصے میں ہیں، جن کی کل تعداد 7 ہے. تیسری کتاب دریائے گما میں یہ تعداد قدرے بڑھ جاتی ہے. لیکن اس انتخاب سے پہلا تاثر یہی بنتا ہے کہ قاصر ایک نہایت مذہبی آدمی تھا اور کسی مسلک کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا. قاصر خود اپنے الفاظ میں اپنے مذہب اور اپنی شاعری کے بارے میں جو کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے. یہ قاصر کے اپنے مضمون میں: معروضی حالات میں بھی پس رہا ہوں اور میرا لفظ بھی، لہٰذا جو پسے ہوئے طبقے کا ساتھ نہیں دے سکتا وہ زندہ لفظ نہیں ہے، اور میں نے صرف زندہ لفظوں سے پیمانے وفا باندھا ہے. مظلوم کی غیر مشروط حمایت میری شاعری کا منشور ہے. منشور کا لفظ قاصر جیسا آدمی اس طرح نہیں استعمال کرتا. مظلوم کی غیر مشروط حمایت میری شاعری کا منشور ہے. اس کو بند کر دیں. مظلوم کا تصور بھی، مظلوم کا تصور، یہ قاصر نے جو لکھا، مظلوم کا تصور بھی مختلف اوقات میں بدلتا رہتا ہے. لا مذہب مغرب میں سقراط، مذہب کے حوالے سے مغرب میں حضرت عیسیٰ، اور مشرق میں حضرت امام حسین مظلومیت کا سمبل ہے. اسی طرح زہر، صلیب اور خنجر کے لفظ شاعری میں زندہ علامتوں کے طور پر ابھرے. یہ قاصر کا ٹکڑا ہے. قاصر کے اس ایک اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے لیے ظلم و ظلمت کے زمانوں کا کیا مطلب ہے، اور یزید کے نقشہ جور و جفا میں امام حسین کے خط کربلا کی علامت کیا بتاتی ہے. فراست رضوی جو ایک عالم اور آج کے دور میں ربائی کے واحد استاد سمجھے جاتے ہیں، وہ قاصر کی تقدیسی شاعری کی مقبولیت کی بہت معقول وجہ بیان کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ حمد، نعت، سلام، اب یہ جو میں نے گڑبڑ کیا مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، حمد، نعت، سلام، منقبت یا رسائی ادب کا بڑا ذخیرہ، فراست رضوی کہہ رہے ہیں، بڑا ذخیرہ عقیدت کا آئینہ دار تو ہے، مگر تکرار مضامین اور کلیشے کی قید سے آزاد نہیں ہے. ایسے میں تقدیسی ادب کی کوئی ایسی کتاب نظر آئے جو نئے ادبی رجحانات سے مزین بھی ہو اور عقیدے اور تاریخ کی حدود کو بھی نہ توڑتی ہو، تو خوشی سے بڑھ کر حیرت ہوتی ہے. میرا اشارہ معروف شاعر غلام محمد قاصر کی کتاب سر شاخ یقین سے ہے.
اب میں کہتا ہوں کہ ان گزارشات کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ انتخاب میں قاصر کی شاعری کے مختلف رنگوں کو وہی مقام دینا چاہیے جو قاصر نے خود دیا ہے، اور ہمیں اپنے عقیدوں اور جذبات کے رنگ قاصر کی شاعری پر نہیں چڑھانے چاہیے، جس نے گاؤں سے نکلتے ہی جب شاعری کے شہر میں پہلا قدم رکھا تو ہر اس شخص سے میں خانے کا پتہ پوچھا جس کے نین نشیلے تھے۔